ایک ایسی کہانی جہاں محبت نے وقت کو روک دیا، ایک ایسا مقبرہ جہاں آنسو پتھر بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک عمارت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے ہر پتھر کے پیچھے ایک چیخ چھپی ہے؟ کیا شاہ جہان نے واقعی محبت میں اسے بنوایا، یا پھر یہ ایک بادشاہ کی گلڈ کا نتیجہ تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا سچ میں مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے؟ آج ہم کھولیں گے وہ سچ جو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک دل توڑنے والی محبت کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ جو پوری دنیا جیت چکا تھا، لیکن ایک عورت کو کھو کر اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کے آنسو اتنے گہرے تھے کہ انہوں نے پتھر کو پگھلا دیا اور ایک ایسی عمارت بنا دی جو آج بھی رو رہی ہے۔ یہ عمارت ہے تاج محل۔ رابندرناتھ نے کہا تھا، تاج محل وقت کے گال پر لٹکا ہوا ایک آنسو ہے۔ آج بھی جب سورج تاج کے اوپر اگتا ہے، لگتا ہے جیسے ممتاز کی روح اس میں بستی ہے اور شاہ جہاں کا درد ہر دیوار سے گونجتا ہے۔ یہ صرف ایک قبر نہیں، یہ محبت کا سب سے بڑا طوفان ہے، ایک ایسا پیار جو موت کے بعد بھی زندہ رہا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی تاج محل کی پوری کہانی۔ کیسے ایک 15 سال کے لڑکے نے مینا بازار میں ایک لڑکی کو دیکھا، کیسے وہ پیار بادشاہ اور بیگم بن گیا، کیسے ایک ماں 14 بچوں کے جنم کے بعد چلی گئی، اور کیسے ایک بادشاہ نے اپنے درد کو ماربل میں قید کر دیا۔ ہر اینٹ میں درد ہے، ہر پتھر میں یادیں ہیں، ہر مینار میں اس کی پکار گونجتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو کھو کر راتوں کو آنسو بہائے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کے لیے ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ اس کے بنا آپ تاج محل کو کبھی سچ میں نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ صرف عمارت نہیں، یہ زندہ درد ہے جو آج بھی جیتا ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں 17ویں صدی کے ہندوستان میں، جب ایک نظر نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ شاہ جہان کا اصلی نام تھا پرنس خرم۔ وہ 1592 میں پیدا ہوئے۔ ان کے فادر جہانگیر تھے اور دادا اکبر۔ مغل امپائر اس وقت بہت پاورفل تھا۔ پرنس خرم بہت بہادر تھے، جنگوں میں لڑتے تھے اور اپنے باپ کے لیے بہت کمپینز جیتے تھے۔ 1607 میں جب وہ صرف 15 سال کے تھے، آگرہ کے مینا بازار میں ان کی نظر پڑی ایک لڑکی پر۔ اس کا نام تھا ارجمن بانو بیگم۔ وہ بہت خوبصورت اور انٹیلیجنٹ تھی اور پرشین نوبل فیملی سے تھی۔ پہلی نظر میں ہی پرنس خرم کا دل اس پر آ گیا، وہ اس کے لیے پاگل ہو گئی۔ 5 سال انتظار کے بعد 1612 میں ان کی شادی ہو گئی۔ ارجمن بانو کو بعد میں ممتاز محل کا لقب ملا، مطلب محل کی پسندیدہ۔ وہ شاہ جہاں کی تیسری بیوی تھی، لیکن ان کی سب سے پیاری۔ لوگ کہتے ہیں وہ ان کی سول میٹ تھی۔ ممتاز نے شاہ جہاں کو 14 بچے دیے، صرف 7 بچے زندہ بچے۔ ممتاز ہر ملٹری کمپین میں شاہ جہاں کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ صرف بیوی نہیں تھی، ان کی ساتھی تھی، ان کی صلاح کار تھی، ان کی طاقت تھی۔ پھر آیا وہ دن جو سب بدل گیا۔ سال تھا 1631۔ شاہ جہان برہان پورم میں ایک کمپین پر تھے۔ ممتاز ان کے ساتھ تھی، وہ اپنے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی۔ اس دوران کمپلیکیشنز ہوئی اور 17 جون 1631 کو ممتاز محل کی موت ہو گئی۔ ان کی عمر صرف 38 ایئرز تھی۔ شاہ جہاں اس وقت ان کے پاس تھے، انہوں نے ممتاز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ موت کے بعد شاہ جہاں اتنا ٹوٹ گئے کہ ایک ہی رات میں ان کے بال اور داڑھی سفید ہو گئی۔ کورٹ میں 2 سال تک کوئی جشن نہیں ہوا، کئی شادیاں پوسٹ پون ہو گئی۔ بادشاہ ہر روز ممتاز کی یاد میں روتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرتے وقت ممتاز نے شاہ جہاں سے 4 وعدے لیے تھے۔ ایک بہترین ٹام بناؤ، دوبارہ شادی مت کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، اور ہر سال میری ڈیتھ اینیورسری پر ٹام پر آنا۔ شاہ جہان نے سب وعدے کر لیے۔ ممتاز کی باڈی کو پہلے برہان پور میں ٹیمپرری رکھا گیا، پھر شاہ جہان نے فیصلہ کیا دنیا کو ان کی محبت دکھانی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا ٹام بنانے کا پلان بنایا جو پیراڈائز جیسا ہو۔ کنسٹرکشن شروع ہوئی 1632 میں یمنا ندی کے کنارے آگرہ میں۔ آرکیٹیکٹ تھا استاد احمد لاہوری۔ کئی ملکوں سے آرکیٹیکٹس آئے، کئی ملکوں سے انجینئرز آئے، پرشیا، انڈیا، ترکی وغیرہ سے۔
20,000 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे। 1000 से ज्यादा हाथी मटेरियल्स लाने के लिए इस्तेमाल हुए। मार्बल मकराना राजस्थान से आया, रेड स्टोन्स फतेहपुर सिरकी से। ताजमहल को कंप्लीट होते हुए टोटल 22 इयर्स लगे। खर्चा हुआ लगभग 32 मिलियन रुपीस, जो आज के जमाने में बिलियंस में है। ताजमहल के इंजीनियर्स बहुत परफेक्ट थे। सिमेट्री बिल्कुल बराबर, 4 बाग गार्डन, रिफ्लेक्टिंग पूल जिसमें ताज का रिफ्लेक्शन दिखता है, सेंट्रल डोम 73 मीटर ऊंचा, 4 मीनार जो अर्थक्वेक से बचाने के लिए थोड़े टिल्ट किए गए हैं। हर तरफ कुरानिक कैलीग्राफी की गई थी जो इमानत खान ने की थी। विस्परिंग गैलरी, जहां एक तरफ से बोला तो दूसरी तरफ सुनाई देता है। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं, इंजीनियरिंग का करिश्मा है। कुछ लेजेंड्स भी हैं। लोग कहते हैं शाहजहां ने ऑपोजिट तरफ से अपने लिए ब्लैक मार्बल का ताज बनाना चाहता था, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गया। एक और कहानी है कि वर्कर्स के हाथ काट दिए गए ताकि वो दोबारा ऐसा ना बना सके। ये सिर्फ अफवाह है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। 1653 में ताज पूरा बन गया, लेकिन शाहजहां की जिंदगी में ट्रेजेडी आई। 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने उनको हरा दिया। शाहजहां को आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वो 8 साल वहां रहे। फोर्ट से दूर से ताजमहल को देखते थे और आंसू बहाते थे। 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। उनको मुमताज महल के बगल में दफन किया गया। बाद में ताजमहल को कई बार नुकसान पहुंचा, जेट अटैक्स, ब्रिटिश टाइम में निग्लेक्ट। लॉर्ड क्रूजन ने 1908 में रेस्टोरेशन की। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। आज भी ताजमहल पोल्यूशन से खतरे में है, लेकिन ये अब भी दुनिया के सबसे खूबसूरत मोनूमेंट्स में से एक है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ पत्थर और मार्बल का ढांचा नहीं, ये एक ऐसी मोहब्बत की मिसाल है जो मौत के बाद भी जिंदा है। ये हमें बताता है कि सच्चा प्यार वक्त को भी हरा देता है। शाहजहां और मुमताज की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है, प्यार करो गहरा, यादें बनाओ अमर। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कर दो। कमेंट में जरूर बताएं आपके लिए प्यार क्या है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल लव स्टोरी या वंडर के बारे में बात करेंगे। याद रखिए, मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो सिर्फ शक्ल बदल लेती है।